السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین، بریلوی بندہ یاسین قادری یعنی بریلویوں کا مولوی، کہیں اس کو معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین گستاخی کرتے ہیں، اور کہیں یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسا عجیب و غریب بندہ ہے۔ آئیے ناظرین، آج اس نے عجیب و غریب بات کی، کہنے لگا کہ آپ مجھے تمام سیاستہ، صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سلسلہ صحیحہ، ان میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ پڑھنا ثابت کر دے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس بدبخت کو نظر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی نظر آئے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلے تو اسی کی زبانیاں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہی ہے نا، فاروق اعظم کوئی کتاب لے آئے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ کوئی کتاب لے جہاں حضرت عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ جاگو یار۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بناتے فرمائی، یقین مان ناظرین اس نے باتیں تو اور بھی بڑی کی ہیں، تو خیر جو بات میں کرتا چلوں، اب اس بندے کو بندہ کیا سمجھائے۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ پڑھے، یہ کلمے کی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوری اذان ہی بیان کر رہے ہیں، اس اذان کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا چلا کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے عجیب و غریب بندوں کے اوپر۔ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا تو جنازہ پڑھا دیا تھا، سورۃ توبہ کے اندر آیت ہے، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یعنی عبداللہ بن ابی مدینے کا منافق تھا، اس کا بیٹا عبداللہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا آمینہ کے لال جی، آپ میرے ابو عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اس کا جنازہ پڑھا دے میرے کہنے پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبداللہ تیرے کہنے پہ میں تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ حتیٰ کہ اس بچے نے یہ بات کہی کہ آپ اپنا لعاب میرے ابو کے منہ کے اندر ڈال دیں، ہو سکتا ہے عذاب کے اندر کمی آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے میں اپنا لعاب بھی ڈالوں گا۔ حتیٰ کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ آپ اپنی قمیض اتار کے میرے باپ کے گلے میں پہنا دیں، ہو سکتا ہے عذاب میں کمی آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اتار کے بھی اس کو پہنایا۔ تو یقین مانیے جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری عمر یہ آپ کے بارے میں برا بولتا رہے، آپ کے بارے میں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ سورہ منافقون کے اندر آپ آخری آیت پڑھیں گے، اس نے کیا جملے بولے ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ خیر اس کا ناظرین ترجمہ آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا، سورہ منافقون کی یہ آیت ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اتنی توہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ حضرت حتیٰ کہ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان بھی اس بندے نے منافق نے لگایا۔ تو جب جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے لگے تو اللہ پاک فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے محبوب علیہ السلام آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دے تو میں رب العالمین اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنازہ پڑھا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹا عبداللہ اگر
72 یعنی 72 مرتبہ جنازہ پڑھایا آپ کے باپ کا، اگر میں 72 مرتبہ پڑھا دوں، اللہ معاف کر دے، میں 72 مرتبہ ہی پڑھا دوں، یعنی 72 مرتبہ ہی پڑھا دوں تو، لیکن بات اس آنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا، لیکن اگر آپ سنن ابو داؤد پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا تھا، گستاخ تھا، فرمایا اس کی میت کو میرے پاس سے اٹھا کے لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ناظرین یقین مانیے، اب سن ابو دون نکالے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوری اذان، جیسا کہ عبداللہ بن زید عبدی ربی انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اذان بتلائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بتاؤ، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز یاد ہے۔ خیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی اذان آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ خواب مجھے بھی آیا ہے، اس بندے کو نہیں پتا چلا، اذان کے اندر کیا الفاظ نہیں آتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بندے نے وہ بھی آیا کہ حدیث نہیں پڑھی جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین اب کیا کہ ان کو باتیں بتاؤں، اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں گے ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ زبور اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اس بندے کو بندہ کیا سمجھائے؟ باقی ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہاں پہ یہ بھی ناظرین دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔